السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرے اور تجزیے شامل کریں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ پاکستان کو لے کے، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سیاست کے حوالے سے، بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے سب سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کھیل کے میدان کی، اور وہ ہے ارشد ندیم کے حوالے سے، جو کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو ایونٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے تھے، اور اس کے اندر فائنل کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے. انفارچونیٹلی ارشد ندیم جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے جو انہوں نے اولمپکس کے اندر دکھائی تھی. فائنل کے لیے انہوں نے ضرور کوالیفائی کیا تھا، لیکن اس مرتبہ ان کی وہ پرفارمنس نظر نہیں آئی جو ہم نے اولمپکس میں دیکھی تھی. اس مرتبہ البتہ ان کا نیرج چوپڑا کے ساتھ بھی مقابلہ تھا، بھارت کے جو نیرج چوپڑا ہیں، لیکن نیرج چوپڑا بھی جو ہے وہ ٹاپ 3 پوزیشنز کے اندر، یعنی میڈل ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکے. اور دونوں ہی، ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا دونوں ہی اس مرتبہ کوئی میڈل حاصل نہیں کر سکے. البتہ فائنل کے اندر بھی آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. مطلب دنیا کے بہترین ایتھلیٹس میں سے اگر ٹاپ 10 کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اکثر کھیل کے میدان کے حوالے سے نا، میں بینگ اے فارمر سپورٹس رپورٹر، میں آپ کے ساتھ یہ ضرور اپنا یہ گلہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ ٹاپ 10 میں نہیں ہیں نا، اگر آپ ٹاپ 3 میں نہیں ہیں، سوری، اگر آپ کو کوئی میڈل نہیں ملا ہے تو بس تجھے پھر فارغ ہے، تجھے ساڑھے لوگ کچھ بھی نہیں گئے. یار آپ صرف 1 منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ مطلب اس دنیا کی آبادی، دنیا کے اندر ممالک کتنے ہیں، اور اس کے اندر آپ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آپ آتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں ظاہری بات ہے، لوگوں کی امیدیں تھیں کہ اللہ کرے کہ وہ میڈل حاصل کر سکے. اگر نہیں کر سکے پھر بھی کوئی بات نہیں، ہمیں بہت فخر ہے ان کے اوپر. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فائنل لسٹ نکلی اس کے اندر جو ہے ارشد ندیم کا نام وہاں پہ موجود تھا. میں اس پہ بھی خوش ہوں، میرا وہ فخر ہے، اور اس نے ہمارا نام روشن کیا ہے پوری دنیا کے اندر. میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. سو ڈزنٹ میٹر، خیر ہے، انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ محنت کریں گے. بائی دا وے، میں ارشد ندیم کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کی ایک سرجری بھی ہوئی تھی، اور اس سرجری کے بعد ابھی وہ ایک ریکوری فیز کے اندر تھے. تو اسی دوران انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، لیکن نہیں پرفارم کر سکے. کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور محنت کریں گے. ابھی بڑا لمبا سفر ہے، ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی آخری سال تھا اور اس کے بعد وہ کوئی ریٹائر ہونے لگے. انشاءاللہ آگے اور محنت کریں گے. اس کے علاوہ جناب، سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آج جب اسٹاک مارکیٹ کھلی تو چھت پھاڑ اس کی پرفارمنس تھی، میں یہی لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. 1700 پوائنٹس کا اضافہ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا، اور تقریباً 1,58,000 کی تاریخی بلند ترین سطح کے قریب جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ بند ہوئی. اور KEC جو PSX ہے، اس نے 1775 پوائنٹس کا اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا. 1,57,953 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ بند ہوئی. تو ایون اس کی جو کلوزنگ تھی وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا، اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شاید اس کو تصور کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک دفاعی معاہدہ ہے، اگر ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو دونوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. ظاہری بات ہے، یہ تو اس کی جسٹ ہے. لیکن جب آپ کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس حد تک انوالو ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ڈیفنس پیکٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر معاملہ جو ہے وہ صرف ڈیفنس تک نہیں رہتا. اس میں معاشی معاہدے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر ہیومن ریسورس کے معاہدے بھی. ایون ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستانیوں کی کتنی بڑی ایکسپیٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے آپ کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ بھی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے فیملیز کو یہاں پہ بھیجتے ہیں. سو اس حوالے سے بھی جو دیگر شعبے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. تو اسی لیے مارکیٹس بھی جو ہیں وہ اس کو اسی طرح ہی دیکھ رہی ہیں کہ صرف دفاع کے اندر نہیں بلکہ معاشی معاملات کے اندر بھی، کاروباری معاملات کے اندر بھی جو ہے یہ شراکت داری جو ہے وہ مزید آگے جائے گی، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس نے آج اس کو بڑا پازیٹیولی لیا ہے اس خبر کو. ایک اور چیز میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں ایک انالیسز اس بات کے اوپر دیتا ہوں. سعودی جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے اندر، جو سعودی سفارت خانہ ہے، اس کے میڈیا اتاشی ہیں ڈاکٹر جمال الخربی. انہوں نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے یہاں پہ تو آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، پاکستانی اینکرز کی، پاکستانی تجزیہ کاروں کی گفتگو سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو، اور ظاہری بات ہے ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک بائسنس جو ہے وہ اپنے ملک کی طرف ہے. دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا تو خون جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان کی آواز آتی ہے، پاکستان کا رنگ نظر آتا ہے. لیکن سعودی سفارت خانے سے جو تعلق رکھنے والے میڈیا اتاشی ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے
میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ جو شراکت داری ہے یہ کس حد تک اہم ہے. سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں جی یہ معاہدہ کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان طے پایا. اس کے تحت جامع دفاعی تعاون کا ایک فریم ورک قائم کیا گیا ہے اور یہ عہد کیا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر ہونے والی جارحیت کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. نئے دستخط شدہ معاہدے کا مقصد فوجی تعاون کو کئی سطحوں پر وسعت دینا ہے. اہم نکات میں مشترکہ فوجی مشقیں شامل ہیں تاکہ عملی تیاری اور باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہو سکے. یعنی کہ دونوں افواج جو ہیں وہ مل کے ٹریننگ سیشنز بھی کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کو بھی وہ ٹرین کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آگے لکھتے ہیں انٹیلیجنس کا تبادلہ تاکہ ابھرتے ہوئے خطرات خاص طور پہ دہشت گردی اور سرحد پار شورشوں کا مقابلہ کیا جا سکے. انٹیلیجنس شیئرنگ بھی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اب سٹارٹ ہوگی. یعنی کہ آپ کی یہاں پہ جو ISI ہے یا IB ہے یا MI ہے, ان کو کسی حوالے سے بھی کوئی ایسی رپورٹ ملتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر کوئی دہشت گردی کا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے یا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے, تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے ہماری سعودیز کے ساتھ بھی ہوگی. آگے لکھتے ہیں کہ نئے دستخط شدہ معاہدے کا مقصد فوجی تعاون کو کئی سطحوں پر وسعت دینا ہے. آگے لکھتے ہیں جی خاص طور پر دہشت گردی اور سرحد پار شورشوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ دفاعی صنعت میں تعاون, ٹیکنالوجی کی منتقلی اور فوجی ساز و سامان کی مشترکہ پیداوار کے مواقع بھی شامل ہیں. ڈیفنس پروڈکشن یعنی کہ اسلحہ, اور وہ اگر مل کے جو ہے وہ بنایا جا سکے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے آلریڈی JF-17 تھنڈر طیارہ جو ہے وہ خود بنا رہا ہے, یہاں پہ چائنا کے اشتراک کے ساتھ بنا رہا ہے. تو یہ کوپریشن جو ہے وہ مزید سعودیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر کی جا سکتی ہے. آگے کہتے ہیں جی ان شعبوں میں تعاون کو باضابطہ بنا کر یہ معاہدہ دہائیوں پر محیط غیر رسمی حمایت کو ایک منظم اتحاد میں بدل دیتا ہے. ماضی میں مغربی طاقتوں سے جڑا رہنے کے باوجود ریاض نے حالیہ برسوں میں اپنی سلامتی پالیسی وضع کرنے میں زیادہ خود مختاری اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, ٹریڈیشنلی سعودیز کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب امریکہ کے ساتھ, اور آج بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے, امریکنز جو ہیں وہ ہمیشہ ایک سیکیورٹی کور جو ہے وہ سعودیز کو دیتے آئے ہیں. لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ایک یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ نہیں, ہمیں اسے وسعت دینے کی ضرورت ہے, ہم بہت زیادہ ایک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور اسی لیے یہ اب اس کے جو پاکستان کی طرف آنا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا ہے, اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, ابھی میں تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو میڈیا اتاشی ہیں وہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں پاکستان جس کے پاس بڑی فوج, ایٹمی صلاحیت اور جغرافیائی اہمیت ہے, ایک فطری شراکت دار کے طور پہ سامنے آتا ہے. پاکستان کے لیے یہ معاہدہ ایسے وقت میں اعتماد فراہم کرتا ہے جب وہ معاشی مشکلات اور سفارتی چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے. دنیا کے امیر اور بااثر ترین ممالک میں سے ایک کے ساتھ یہ معاہدہ اسلام آباد کی عالمی حیثیت کو تقویت دیتا ہے اور دفاعی جدیدیت میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع کھولتا ہے. تو اسلام آباد کا کیا رول ہے دنیا کے اندر, اس کو بھی اکنالج کیا جا رہا ہے سعودیز کی جانب سے. آگے کہتے ہیں تاہم یہ معاہدہ ایک معیاری تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے. ماضی میں تعاون اکثر عارضی یا کسی خاص مسئلے پر مبنی تھا, لیکن یہ نیا معاہدہ تعلقات کو ادارہ جاتی شکل دیتا ہے اور دفاع کو دو طرفہ رشتوں کی بنیادی ڈھانچے میں شامل کرتا ہے. سعودی عرب کے ویژن 2030 اصلاحاتی پروگرام اور پاکستان کی دفاعی صنعت میں بڑھتی ہوئی مہارت کے پیش نظر نئے ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے سائبر سیکیورٹی, ڈرون ٹیکنالوجی اور خلائی دفاعی نظام میں باہمی صنعتی شراکت داری کے وسیع امکانات موجود ہیں. تاہم چیلنجز بھی درپیش ہیں. پاکستان کی معاشی مشکلات اس کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہیں کہ وہ دفاعی وعدوں کو بڑے پیمانے پر وسعت دے. دوسری جانب سعودی عرب کو اس اتحاد کو دیگر علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کی اپنی کوششوں کے ساتھ متوازن کرنا ہوگا. ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے عہد کے ذریعے ریاض اور اسلام آباد نے اسٹریٹجک تعاون کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی ہے جو دفاع سے آگے بڑھ کر سیاسی, معاشی اور تکنیکی شعبوں تک پھیلا ہوا ہے. اگر اس معاہدے پر مؤثر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی منظر نامے کو نئی شکل دے سکتا ہے. اب یہ جو لائن ہے نا, دوبارہ میں پڑھتا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اگر اس معاہدے پر مؤثر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی منظر نامے کو نئی شکل دے سکتا ہے. جنوبی ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ٹھیک ہے, اور مشرق وسطیٰ, مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے. اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. دونوں ممالک کو زیادہ استحکام فراہم کر سکتا ہے اور علاقائی طاقت کے توازن کو اثر نو متعین کر سکتا ہے. اب یہ جو لائنیں ہیں نا کہ ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو علاقائی طاقت ہے اس کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے, اور ادھر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اب اس کو ذرا براڈر وے میں دیکھیے. اب میں اس کو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, میں اس پہ انالیسس دینا چاہ رہا ہوں, اس کو ذرا براڈر وے میں دیکھیے. یہاں پہ ڈسکشن اس وقت پتہ کیا ہو رہی ہے, جو انٹرنیشنل دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ مسلمانوں کی ایک نیٹو بننے جا رہی ہے, کیا یہاں پہ ایک براڈر ایسپیکٹ کے اندر مسلمانوں کی کوئی فورس بننے جا رہی ہے جو آج تک کبھی نہیں بن سکی تھی.
ہمارے یہاں پہ OIC ضرور موجود ہے جو ظاہری بات ہے گاہے بگاہے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہنگامی اجلاس ضرور بلاتی ہے. قطر کے اندر بھی اس طرح ایک سربراہی اجلاس ہوا تھا جس کے اندر مختلف سربراہ شرکت کر رہے تھے, لیکن باقاعدہ طور پہ ایک فورس کے طور پہ آج تک یہ نہیں ہو سکا. اور چاہے وہ اسرائیل ہو, امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ اشتراک ہو, یہاں پہ انڈیا کا پاکستان کے خلاف ایک جارحیت کا جارحانہ پوزیشن لینا, آج تک اس طرح کبھی نہیں ہو سکا. اب مختلف تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے کہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے اور سعودی عرب جو مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے, وہ ملک ایک باقاعدہ مطلب ظاہری بات ہے ہم سب کا جسے صاف جو بات ہے قبلہ وہاں پہ ہے, تو کیا یہ ایکچولی اس طرف یہ جا رہے ہیں کہ دیگر مسلم ممالک بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو کے, کیونکہ ابھی اور اس کی وجہ کیوں محسوس ہو رہی ہے, اس کی وجہ پچھلے چند ماہ کے اندر بلکہ چند سالوں کے اندر اسرائیل کی جانب سے خاص طور پہ جو پوزیشنز لی گئیں, مطلب جس طرح میں اکثر پہلے بھی یہ کہتا تھا اس نے خالہ جی کا بیڑا بنا لیا ہوا تھا, جہاں دل کیا وہ گھس گیا, جہاں دل کیا اس نے میزائل چھوڑ دیے, جہاں دل کیا اس نے جو ہے وہ انٹری مار دی. تو اس کی وجہ بہت ضروری تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے. اب مختلف تجزیہ کار اس پر کامنٹری کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کل کو قطر کے ساتھ بھی ایک اس طرح کا دفاعی معاہدہ ہو, کیا دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہو, ایران کے اچھا پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے بھی بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور سینسٹیو ہے کہ سعودی عرب اور ایران آپ کے دونوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی دونوں میں بڑے اختلافات رہے ہیں, لیکن پاکستان کی پوزیشن ایک ایسی ہے, ایک ایسی نیوٹرل پوزیشن ہے مسلمان ممالک کے اندر کہ اس نے دونوں کے ساتھ جو ہے دونوں بلاکس کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں اب اس کے بارے میں یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا اس وقت, جو انٹرنیشنل چیٹر ہو رہی ہے اس بارے میں, اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اور اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے دو جگہوں کے اوپر خاص طور پہ, ایک اسرائیل کے اندر اور ایک انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف ہے. یہاں پہ جب اسے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ دنیا کا ایک بہت بڑا آئل سپلائر سعودی عرب وہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو رہا ہے اور اس نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے, دفاعی اسٹریٹجک ایک معاہدہ طے پا گیا ہے, تو ہمارا اور سعودی عرب کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا, ایک بات. اور یہ تو بیٹھ کے پوری ایک مسلم بلاک اکٹھا ہونے جا رہا ہے, یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ایک یہ بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لیے. اور دوسرا اسرائیل, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے میں بنجمن نیتنیاہو نے کو 3-4 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا, جبکہ ایز سچ پاکستان اور اسرائیل کا آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, اختلاف ہے ظاہری بات ہے, ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, there is no question about that. لیکن اس نے اہم ہی نہیں 3-4 دفعہ نام لیا اس نے, کیونکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ جو دفاعی آپس میں معاہدہ ہوا ہے, یہ کوئی پچھلے 24 گھنٹے میں یوں کر کے فیصلہ نہیں ہو گیا کہ چلو جی یہی کام شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومسی کے ذریعے جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح آگے لے کے چلیں. تو اس لیے اسرائیل کے اندر بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ کیوں محسوس ہوا ہوگا کہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل کو جتنی امریکہ کی جانب سے چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ سب سے اس کا اہم علائے, مطلب یہ جو قطر کے اندر جو کچھ ہوا ہے نا, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے, کیونکہ اس سے تو مطلب قطر کو خاص طور پہ ایک اتنا اہم امریکی شراکت دار سمجھا جاتا تھا, تو اسی کے گھر کے اندر جا کے میزائل گرا دیے اسرائیل نے. اور اس نے مطلب امریکہ کو جس طرح اس نے سائڈ لائن کیا ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ امریکہ خود جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا کہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو اس ساری چیز کے بعد مارکو روبیو جو ہے وہ نیتنیاہو کے ساتھ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کرنے پہنچ گیا وہاں پہ. تو اس لیے ان تمام ممالک کو محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک فورس بنانا بہت ضروری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا جو پہلا اشتراک ہے شاید اس کو مزید وسعت بھی جو ہے وہ دی جا سکے. ظاہری بات ہے بہت سے چیلنجز ہیں, یہ وقت طے کرے گا. آگے بھارت کی جانب سے ان کی جو منسٹری ہے, فارن منسٹری, ان کی جانب سے آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں پڑھنا ضرور چاہوں گا. کہتے ہیں جی بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی معاہدے کی پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا. بھارتی وزارت خارجہ نے یہ بیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اہم اسٹریٹجک باہمی دفاعی تعاون پر رد عمل دیتے ہوئے جاری کیا ہے. رندھیر جیسوال جو ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہمیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق اسٹریٹجک دفاعی معاہدے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط سے متعلق اطلاعات ملی ہیں.
بھارتی حکومت کو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا. ہم اس اہم پیش رفت کے اپنے قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس پر کام جاری رہے گا. بھارتی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. یہ بیسکلی ڈپلومیٹک لینگویج میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کی ہو رہا ہے ساڈے نال. آسان الفاظ میں یا پنجابی میں اگر میں کہوں نا تو اس پوری اسٹیٹمنٹ کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ مطلب نہ اس کے اندر وہ پاکستان سے تو ان کو نفرت ہے ہی ہے, اب وہ سعودیہ کے اگینسٹ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, سعودیز کے اگینسٹ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے کہ ان کے اگینسٹ ہم کیا کہیں. ظاہری بات ان کو پسند تو نہیں آ رہا ہوگا نا اس وقت, تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ ان کو قطعی طور پہ پسند نہیں آ رہا ہوگا, لیکن اس سے کیا زیادہ بول سکتے ہیں, وہ کچھ بول نہیں سکتے. اس کے علاوہ بھارتی پروفیسر ہیں سشانت سنگھ, ان کا میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا, اب یہ ذہن میں رکھیے گا بھارتی پروفیسر ہیں. لکھتے ہیں دا سعودی پاکستان میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ از اے ڈائریکٹ آؤٹ کم آف واٹ اسرائیل از ڈوئنگ ان دا ریجن, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا. اٹ ڈائریکٹلی اینڈ ایڈورسلی امپیکٹس انڈیا. Essentially, India has suffered because of Israel, a country that the Modi government has been particularly fond of. انہوں نے کہا یہ جو جپیاں ڈالتے رہے ہیں نا مودی اور بنجمن نیتنیاہو آپس میں, اسرائیل اور انڈیا جو کچھ کرتے رہے ہیں, یہ اس کا آؤٹ کم ہے. جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دو جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, انڈیا اور اسرائیل. کیا کی ہو گیا. مائیکل کوگلمن ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اب یہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل جریدوں کے لیے لکھتے ہیں, تو انہوں نے لکھا پاکستان has not only inked a new mutual defense pact, it inked with a close ally that also a top partner of India's. This pact would not deter India from attacking Pakistan, but with three key powers, China, Turkey and now Saudi Arabia, fully on Pakistan's side, Pakistan is in a very good place. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہو سکتا ہے اگر حملہ کرنا ہوا پاکستان پہ تو کر دے, لیکن اس وقت پاکستان کے ساتھ چائنا, ترکیہ اور سعودی عرب جس طرح کے کھڑے ہو گئے ہیں, پاکستان نے اپنے آپ کو بڑی زبردست جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب یہی میں وہ بات ہے, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی کہ جو آپ کی جو سفارت کاری ہے نا, اس نے جو دھماکے کیے ہیں, سفارتی دھماکے اگر میں اس کو کہوں, پچھلے چند ماہ کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے. میں اگر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے کمپیئر کریں آج سے 3-4 سال پہلے جو کچھ ہوتا رہا, اور پاکستان جتنا آئسولیٹ ہو چکا ہوا تھا, کبھی گھڑی کا معاملہ آ جاتی تھی, کبھی جہاز واپس آ جاتی تھی, کبھی کچھ ہو جاتا, ہیوج امبیرسمنٹس. تو لیکن آج پاکستان کی پوزیشن جو ہے مسلمان ممالک, صرف مسلمان ممالک نہیں بلکہ ورلڈ اوور, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کمپیریٹیولی. اس کے بعد زلمے خلیلزاد, اس کا بھی میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتا ہے جی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی دفاعی معاہدے کا اعلان ایک نتیجہ خیز اقدام ہے. یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے, لیکن یہ معلوم نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ٹریٹی اور معاہدے میں کوئی تفریق کرتے ہیں یا نہیں. کسی ایک ملک پر حملے کو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. کیا یہ قطر پر اسرائیل کے حملے کا رد عمل ہے, یا پھر یہ پاکستان کی جوہری پروگرام کے بارے میں صفا کی باضابطہ تصدیق ہے کہ وہ سعودی اسپانسرڈ ہے. کیا اس معاہدے میں خفیہ شرائط ہیں, اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ کیا یہ معاہدہ سعودی عرب اور شاید دوسروں کی امریکی ڈیٹرنس اور دفاع پر اعتماد میں کمی کا اشارہ ہے؟ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار اور ترسیل کا نظام ہے جو اسرائیل سمیت پورے مشرق وسطیٰ میں اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ ایسے نظام بھی تیار کر رہا ہے جو امریکہ میں اہداف تک پہنچ سکتا ہے. سوالات بہت ہیں. اچھا, یہ زلمے خلیلزاد وہی ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے نا پچھلے کئی ماہ سے لگا ہوا ہے ٹویٹس کرنے میں, اور انہوں بھی مصیبت پہ گئی کہ پاکستان کے اب وہ بیسکلی جو چیز وہ بنا رہا ہے نا اپنے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. تو پاکستان کل کو جو ہے وہ کیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی جو ہے وہ بنائے گا جس کا ہدف جو ہے وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے. ایم ہی انہیں بیٹھ کے انہوں نے جن کو کہتے ہیں نا اگ لانی ہے, اب یہ بیسکلی وہ حرکتیں کر رہا ہے. سو مجھے اب میں ویسے یہ بات کہنا چاہوں گا, میں کل سے میں دیکھ رہا ہوں, کل رات کو ظاہری بات ہے خبر آئی, اس کے بعد ہم نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا, آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اسے, اس کا بہت شکریہ. آپ کے میں کامنٹس دیکھ رہا تھا, وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ تقریباً 22,000 تو صرف اس کے اوپر لائکس آئے ہیں. صرف ہماری اس ویڈیو کے اوپر 22,000 لائکس ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ اس کے اوپر ویوز ہیں. آپ کا بہت شکریہ اس اعتماد کے لیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ اس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آگ کیوں لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو پاکستان کے اندر, چند پاکستانی لونڈے لپاڑوں کو, اور ان کو کس بات کی آگ لگی ہوئی ہے؟ بیکاز میں بار بار, اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ
جو ایک سمٹ ہو رہا تھا اور اس کے اندر بڑی یہ باتیں ہو رہی تھیں, SCO کا سمٹ جو ہوا تھا اس کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں, اے ویکھو اتنے کھڑا ہے, او ویکھو اتنے بٹھایا ہے, او ویکھو. تو میں اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی, یار ڈونٹ تھنک کہ یہ شہباز شریف ہے, آپ پلیز اس کو ذہن میں رکھیے, یہ پاکستان کی پوزیشن ہے, یہ پاکستان ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے, وہ چاہے جو بھی ہے, آپ اس کو فارم 47 کہیں, آپ کچھ بھی کہیں, بھائی اب کیا کریں, وہ ریپرزینٹ تو پاکستان کو ہی کر رہا ہے نا, کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کل کو جب عمران خان صاحب کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے تھے تو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے, دیٹ واز ناٹ جسٹ عمران خان, وہ پاکستان تھا. اب یہاں پہ بھی میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, ٹھیک ہے آپ نے سعودی عرب کے ساتھ یہ سارا معاہدہ کیا, اس کا فیس اس وقت شہباز شریف ہیں, ہاتھ شہباز شریف میں لا رہا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ, تصویریں محمد بن سلمان کے ساتھ شہباز شریف کی آ رہی ہیں, پرپل کارپیٹ ریسیپشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے وہ شہباز شریف ہے, بٹ اگین اٹ از پاکستان. یہ نہیں ہے کہ محمد بن سلمان نے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا, یا محمد بن سلمان اور شہباز شریف نے جو ہے وہ آپس میں کیا کہ بھائی جان جتنی دیر میری حکومت ہے معاہدہ چلے گا, اور جس دن شہباز شریف کی حکومت چلے گی اس دن معاہدہ ختم ہو جائے گا. یار اپنے دلوں کو بڑا کرو بھائی, کس بات کی آگ لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کے دل میں, کس بات کی مرچیں لگی ہوئی ہیں, وہ کبھی تو خوش ہو جایا کرو, کبھی تو منہ سے دو بول. اچھا آپ اٹھا کے دیکھیے گا, میں آپ سے کہوں گا پچھلے 24 گھنٹے سے جا کے جڑا لونڈا لپاڑا ہے نا, مجال ہے کہ منہ سے کوئی بات نکلے, مجال ہے یہ کہہ سکے کہ ہاں یار پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہے کہ آج خانہ کعبہ کی, مدینہ منورہ کی, مسجد نبوی کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ہمارے پہ آئی ہے, ہماری تو جانیں قربان اس کے لیے تو ہمارے پہ آئی ہیں, اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. وہ کدی تو خوش ہو جایا کرو یار, آپ لوگ اپنے اس پولیٹیکل لینس سے باہر ہی نہیں نکلتے. بس ٹھیک ہے جی, عہدے ہاتھ سے کچھ ہوئے گا, او جڑا ہے گا نا عہدے ہاتھ سے کچھ ہوئے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہے, باقی پاکستان جنگ جیتے, پاکستان کو یہاں پہ عزت ملے, پاکستان کے لیے محمد بن سلمان یہ سارا ریسیپشن دے, سب کچھ ہم نے نہیں دیکھنا, ہمارا منہ دوسری طرف ہم نہیں دیکھیں گے, ہم نے ٹی وی دیکھنا ہی نہیں ہے. اب بلکہ ہمارا تو دل کرتا ٹی وی توڑ ہی دیں, باہر آ جائے یار اس بک سے, باہر آ جاؤ اس نفرت سے میرے بھائی, کچھ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کل میں دوبارہ عمران خان آ جائے, بن جائے گا وزیر اعظم, جب تو بن جائے گا تو اس وقت تو خوش ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. تو دل بڑا کریں, دل بڑا کریں, ایک پاکستانی بن کے سوچیں, ایک لونڈا لپاڑا بن کے مت سوچیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.